ہیں 14 مقطعات حروف مبارکہ، 29 سورتوں کا یہ جاہو جلال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کے پروگرام حروف مبارکہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید ناظر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے 8 رکوع، آیات کی تعداد 135 اور کلمات 1251 ہیں، جبکہ حروف 5466 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دین و حق کفار کو دے رہے تھے، اور کفار انکار اور اس میں جا بجا رکاوٹیں ڈالے جا رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ کا آغاز حروف مقطعات طٰہٰ سے ہوتا ہے، اور یہی نام اس سورہ مبارکہ کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب ضیاء الحبیب صابری کاظمی صاحب۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ سورہ طٰہٰ سے متعلق ہمیں کچھ عطا کریں۔ سورہ طٰہٰ جس کا آغاز حروف مقطعات ہی سے ہوا ہے، اور انہی حروف کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، یہی اس کا عنوان ہے، اور شروع کا پہلا کلمہ، پہلی آیت یہی حروف مقطعات یا حروف مبارکہ طٰہٰ ہیں۔ یہ سورہ مریم سے نازل ہونے میں پہلے ہے، قرآنی ترتیب میں جو یا مصحف کی ترتیب ہے اس میں اس کے بعد اس کا نمبر آیا ہے۔ سیاق و سباق سے اور حالات سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ چوتھے سال بعثت نبوی علیہ صاحب السلام میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کے اندر پروردگار عالم نے اس کا آغاز ہی اپنے خالق ارض و سما ہونے اور اس حیثیت میں قرآن مجید نازل کرنے سے کیا ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت رب العزت کا یہ عظیم المرتبت اور پرتاثیر کلام اتنا مؤثر اور اتنا طاقتور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے شخص جن کے سینے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بغض رسول اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور وہ مرحلہ بھی آیا کہ وہ تلوار سونت کر قتل رسول کے ارادے سے چل اٹھے، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید سنا اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی، سبحان اللہ، تو بس سورہ طٰہٰ کی آیات کی اثر آفرینی یہ تھی کہ عمر ابن خطاب کے سینے کے اندر ایک ہلچل مچتی ہے، تھرتھلی سی مچ جاتی ہے، اور آنکھیں بہہ اٹھتی ہیں، اور پھر وہی عمر جس بہنوئی اور بہن کو مار کر وہ زخمی کر چکے تھے، ان کے سامنے بلبلا کے اور منت کر کے کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اس صورت کا کمال تاثر ہے اور اس کی یہ طاقت ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک حرف اپنے اندر ایک بے پناہ تاثیر رکھتا ہے۔ شروع ہوا جیسا کہ آپ نے کہا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ آئے دن نت نئی شرارتیں جیسا وہ کرتے رہتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کو انہوں نے کثرت سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں مبتلا دیکھا اور آپ کو اس کیفیت میں اضطرابی حالت میں دیکھا، تو انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں کہ لو جی چنگا قرآن ان پہ نازل ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ مبتلا مشقت ہو گئے، یہ دیکھو کتنی مصیبت میں پڑ گئے، نعوذ باللہ۔
تو پروردگار عالم جل جلالہ اما نوالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خطاب کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ان کی باتیں تھیں اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات بھر کھڑے رہنا نماز میں، حتیٰ کہ پاؤں مبارک کا ورم کرانا۔ ان حالات میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار عالم کا یہ فرمانا بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے، اور یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مبتلا مشقت ہو جائیں، سبحان اپنے آپ کو تکلیف دیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات میں کہتا چلوں کہ ہر شخص، کوئی بھی دنیا کا دوسرا ایسا شخص نہیں ہے جسے اللہ نے اپنی عبادت سے یہ کہا ہو کہ اب اس کو کم کر دے یا تھوڑا کر دے یا نہ کر۔ اللہ نے ہر ایک کو یہی کہا ہے کہ تم عبادت کرو، بہت عبادت کرو، لیکن یہ واحد ہستی ہیں جو اس قدر عبادت کرتی ہیں۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں آپ کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص علیہ، کہ اے محبوب، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو کھڑے ہوا کریں، آپ قیام کیا کریں، لیکن اس کو گھٹ کر دیں، اچھا بڑھا دیجئے، سبحان اللہ۔ اچھا چلو آدھی رات کر دیجئے۔ یہ پہرائے جو بدل کے بات ہو رہی ہے، یہ اسلوب قرآن کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ سبحان کہ اللہ کو اپنے محبوب علیہ السلام کا آرام بھی محبوب ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی کس طرح سے حمد و ثنا کرتے تھے، اور کس محبت سے، کس چاہت اور لگن سے کرتے تھے کہ اللہ تعالی شانہ کو وہ بھی محبوب ہے۔ سبحان تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں بھائیوں کا یہاں ذکر آتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں بہت زیادہ ان کا ذکر چلا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی دیگر ہستیاں ہیں، خاص شخصیات، خود حضور علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، ان کی مشیرہ کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دوسری مخالف طرف سے فرعون اور سامری اور ابلیس جیسے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہاں علم لدنی کا بھی اس میں ذکر ہے۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہتا ہے کہ رب زدنی علما، محبوب میرے، اللہ تعالیٰ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ علم کی زیادتی دعا مانگیں، علم کی فراوانی مانگیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے جب یہ فراوانی مانگی ہے، جب اللہ خود کہہ رہا ہے، تو آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم فرمایا ہوگا۔ حضور اسلام کو اللہ کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، محبوب ہم نے پھر وہ علم آپ کو دے دیا جو آپ نہیں جانتے، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ دے دیا۔ اور حضور خود بھی فرماتے ہیں فعلمت علم الاولین والآخرین، میں نے آخرین و اولین کا علم پھر اللہ سے حاصل کر لیا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ علم بڑی اہم چیز ہے، علم مانگتے رہنا چاہیے، علم میں بڑی سے بڑی ہستی بھی ہو تو علم مانگتے رہنا چاہیے، علم کی طلب اور تمنا۔ اور یہ حروف طٰہٰ جو ہیں، اس میں حضور کے طاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ امام ثعالبی نے بڑی یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ طا کے حرف ابجد جمل کے حساب سے 9 عدد بنتے ہیں، اور ہا کے 5 بنتے ہیں، دونوں کو جمع کریں تو 14 بنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ طا کہہ کے گویا اللہ اپنے محبوب کو ماہ کامل، 14ویں رات کا چاند، بدر کامل قرار دے رہا ہے۔ اس صورت میں بے بہا دعائیں بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، رب اشرح لی صدری بھی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے اور ان سے کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس آیت اس سورہ مبارکہ میں ہمیں روشنی ہدایت دی گئی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے کی توفیق دے۔ جناب محترم ضیاء الحبیب صابری صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام حروف مبارکہ کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز آپ کا میزبان ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا حسن ذات حروف مبارکہ ہیں 14 مقطعات حروف مبارکہ،
29 صورتوں کا یہ جاہو جلال ہے.